بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں راجہ ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی موسٹ یوٹیوب چینل۔ اگر آج تک آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یا اس کو فالو نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔ آج ایک بہت اہم موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے اور وہ موضوع ہے جنگلات میں آگ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اپنے ایریے میں دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے جس خطے سے میں تعلق رکھتا ہوں درکوٹ، اس میں جنگلات میں آگ لگانا یا اپنی زمینوں پہ آگ لگانا اور مختلف جگہوں پہ آگ لگانا یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، اپنی کچھ خاص مقاصد پورے کرنے کے لیے جنگلات کو اور مختلف جگہوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ جنگلات کو اس وجہ سے آگ لگائی جا رہی ہے تاکہ وہاں پہ جو درخت ہیں وہ خشک ہو جائیں اور اگلے سال وہ آپ محکمے کی اجازت سے آپ اس کو جلانے کے لیے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے کاٹ سکے، کیونکہ جو آپ کے پاس پورے پاکستان میں جو آپ کے پاس ہرا درخت ہے اس کو کاٹنے کے اوپر پابندی ہے۔ جب وہ یہ پابندی ہے تو خوش کرنے کا ایک طریقہ نکالا ہوا ہے اور اس کے لیے آگ لگائی جاتی ہے، یا اپنے کچھ لکڑی کا حاصل کرنے کے لیے، لکڑی جلانے والی لکڑی حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں درختوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور جو اہم مسئلہ جس کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ آگ لگائی جاتی ہے وہ ہے گھاس، تاکہ آپ کا بڑھ جائے، اور یا گھاس میں جو آپ کے پاس کانٹے وغیرہ ہیں یا اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں ان کو تلف کیا جائے، اور اس کی وجہ سے آپ زمینوں پہ آپ آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو۔ اور اگر پوچھنے پر بھی وہ لوگ یہی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ہمارے گھاس میں یا ہماری زمین میں مختلف جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں اور وہ ختم کرنے کے لیے یا وہ کانٹے ختم کرنے کے لیے ہم ان کو جلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے ہم درخت جلا رہے۔ اس کے پیرالل جو ہم درخت لگانے کی ہماری شرح ہے وہ ریشیو وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے ایک تو آلودہ ہو رہا ہے۔ اس سال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ بہت عرصے تک تقریباً 2 ماہ ہو چکے بارش نہیں ہو رہی، اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ اوورآل آلودہ ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ درختوں کی کمی کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ گندا ہو رہا ہے، اور آپ کی جو ایواپوریشن ریٹ ہے وہ بہت جلدی آپ کی زمین ایواپوریٹ ہو جاتی ہے، اور بارشوں کا جو یہ سلسلہ تھا وہ آپ کی پاکستان سے، وہ خاص طور پہ ہمارے شمالی علاقہ جات جس میں آزاد کشمیر آتا ہے، یہ بہت کمی آ رہی ہے۔ اب اس چیز کا حل کیا ہے کہ سارے لوگوں کو اپنی ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ جو بندہ جو کوئی آگ لگا رہا ہے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ اس کے نقصانات کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اگر آپ ایک دفعہ آگ لگاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو وہ آپ تقریباً اپنے 10 سال کی جو محنت ہے، اس کو ملٹیپلائی اگر ہم کریں 365 کے ساتھ تو 3650 دن کی محنت آپ ایک تیلی سے، ایک ماچس کی تیلی سے یا کچھ لمحوں کے لیے، کچھ لمحوں میں آپ ضائع کر لیتے، جو کہ میرے خیال میں ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں کہ 3650 دن کی محنت کو ہم چٹکیوں میں ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہمیں جسٹیفیکیشن دینی پڑے تو جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے گھاس کو صاف کر رہے ہیں اور اس طرح سے گھاس کی پیداوار کو بڑھا رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم درختوں کو خشک کر کے تو اگلے سال جلانے کی کوشش کریں گے، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ سارے لوگوں کا یہاں پہ ڈیوٹی دینی پڑے گی کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا۔ جو لوگ جب جنگلات میں آگ لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی تو آپ کو خود بجھانے پڑے گی، محکمے کی یا کسی کی مدد کی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو ڈیوٹی یہ دینی پڑے گی۔ اگر آپ
اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں، اگر آپ جنگلات کی بقا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنا انوائرمنٹ کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ گلوبل وارمنگ سے بچنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایریا بہت زیادہ متاثر ہوا، بارشوں میں کمی آ گئی ہے، آپ کے پھل ٹائم پہ پک نہیں رہے، آپ کی فصلیں ٹائم پہ نہیں ہو رہی، اور بہت ساری فصلیں اور بہت ساری پھل جو ہمارے ایریے سے ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں، اس سے بچا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ویورز مجھے سن رہے ہیں وہ اس ڈیوٹی کو اپنائیں گے بھی، اس کے اوپر کام کریں گے، اس کے اوپر لوگوں کو جوڑیں گے، تاکہ ہم اپنے جنگلات کو بچا سکیں، تاکہ ہم درختوں کو بچا سکیں، اور اپنا مستقبل، اپنے عوام کا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل کو بچا سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔